بہت شکریہ شاہد صاحب صدر، ارباب مسند نشین، خواتین و حضرات، یہ ایک مختصر سی تحریر ہے جو میں مزید مختصر کر کے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، اور بہت سے دوست ابھی مہمان ہمارے موجود ہیں۔ البتہ یہ مکمل شکل میں کل میرے دنیا اخبار کے کالم میں، جس میں میرا کالم چھپتا ہے، تو کل انشاءاللہ یہ اس میں موجود ہوگی یہ تحریر۔ اس مضمون کا عنوان ہے یہ جو انعام حرف ہے فیصل۔ آموں کے بارے میں غالب کا مشہور عام جملہ یہ ہے کہ میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ یہ جملہ بعض اوقات کسی شعری مجموعے پر بھی صادقانہ لگتا ہے، اگرچہ ہر کتاب اس جملے کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ شاعری ہو یا نثر ہو، بہت کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو پوری پڑھوانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ گنی چنی کتابیں ہیں جنہیں ایک بار سے زیادہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور اگر کوئی تصنیف یہ کشش رکھتی ہے کہ وہ ہر کچھ سال بعد پڑھنے پر اسی تازگی سے اور اسی لطف سے گزارے جس نے اس نے بار اول گزارا تھا، تو اسے جدید کلاسیک میں شمار کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی میں ادب کے خاص قارئین کی کر رہا ہوں، ہما شما کی نہیں۔ تربیت یافتہ دماغ اور شعر شناس دل شاعری کے فنی تقاضوں کو بھی جانتا ہے، اور غزل نظم کے تازہ تر معیارات کو بھی۔ لوگوں کے اجتہام میں اعلیٰ ذوق اور کمال تربیت والے لوگ کم ہوتے ہیں، یعنی ایسی کتابیں بھی خال خال اور ایسے لوگ بھی گنے چنے۔ جناب فیصل اعظمی کی سوکھا ناباد جو ان کے شعری کلیات ہیں میرے سامنے ہیں، میں اسے ورق پڑھتا جاتا ہوں، کہیں کسی شعر پر رکتا ہوں، کہیں کسی غزل پر، اور کبھی کسی نظم پر۔ آگے بڑھنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ کوئی لفظ، کوئی شعر ایک دم کسی یاد پر کلک کر کے سامنے ایک منظر روشن کر دیتا ہے۔ اس منظر میں بہت کچھ ہے: باکمال لوگ، گزرے منظر، بیتی یادیں، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، بینکاک کی محفلیں، مکالمے، ٹیلی فون گفتگو اور گپ شپ۔ کتنے شعر، کتنی نظمیں، کتنے مصرے ایسے ہیں جن کی آمد کے گواہوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ کاغذ پر تو بعد میں اترے، لیکن ذہن نے پہلے محفوظ کر لیے تھے۔ میں آج اس محفل میں سخن آباد پر گفتگو کر رہا ہوں، اور توسن تخیل مجھے لگ بھگ 25 سال پہلے کی اس محفل میں جا اتارتا ہے جہاں لاہور ہی کے ایک ہوٹل میں جناب احمد ندیم قاسمی کی صدارت میں فیصل اعظمی کی کتاب شام کی تقریب پذیرائی ہے۔ جناب ڈاکٹر وحید قریشی مرحوم بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور لاہور کے چیدہ اہل قلم، اہل ادب تقریب کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ میں بھی اس محفل کے مضمون نگاروں میں سے ایک تھا۔ وہ محفلیں بھی ستاروں کی ایک جھلمٹ کی طرح جگمگا رہی ہیں، جس میں لکھنؤ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب عرفان صدیقی مرحوم، ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر ریاض احمد ریاض، ڈاکٹر توصیف تبسم، مرحومہ سمینا راجہ، فیصل اعظمی اور سعود عثمانی اکٹھے بیش قیمت دن گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب خواب کی تقریب رونمائی، ان کی نظم گوئی کا دور، ان کے افسانوں سونامی کا آغاز، بہت کچھ ہیروں کی صندوقچی میں موجود ہے، اور ہیروں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہے کہ ان کا فیصل اعظمی کے ساتھ وقت گزرا ہے، سخن آباد کا ورق ڈوبتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کمال کا یہ کلام ہے اس میں کسی بھی شعر شناس کے لیے اس سے سرسری گزرنا ممکن نہیں ہے۔ میں جان بوجھ کر یہاں مراسم، شام اور خواب کے شعری مجموعوں سے شعر نقل نہیں کر رہا کہ ان پر میں پہلے مضامین لکھ چکا ہوں۔ اس کے باوجود شعروں کا انتخاب کروں تو لگتا ہے کہ پوری کتاب ہی نقل کر دی ہے۔ اور شعر سنیں کہ انہیں مٹی میں اترنے کی خبر ہے کہ نہیں، انہیں مٹی میں اترنے کی خبر ہے کہ نہیں، آئینہ خانہ بنے رہتے ہیں خوشرو تیرے، اور آنسوؤں کے غلاف میں جو تھی اس دعا کا پتہ کیا جائے۔ آنسوؤں کے غلاف میں جو تھی اس دعا کا پتہ کیا جائے، سوچنا کیا سوال کرنے میں، سوچے سمجھے بنا کیا جائے۔ اور رشک آنے لگے زمانے کو آج اتنا عطا کیا جائے۔ رشک آنے لگے زمانے کو
آج اتنا عطا کیا جائے، اور پودا جو ہاتھ میں ہو لگا دینا چاہیے، ہر چند سامنے ہو قیامت، حدیث ہے۔ پودا جو ہاتھ میں ہو لگا دینا چاہیے، ہر چند سامنے ہو قیامت، حدیث ہے۔ توبہ قدر کھلا ہے گناہ گار کے لیے، لگتا ہے کہ یہ تو میری ہی بابت حدیث ہے۔ اور صوفیہ کے عشائیے صاحب، کچھ کھجوریں ہیں آئیے صاحب، سانپ کتنے حسین لگتے ہیں، صورتوں پر نہ جائیے صاحب۔ سانپ کتنے حسین لگتے ہیں، صورتوں پر نہ جائیے صاحب۔ اور تجھ کو خبر نہیں کہ تجھے بھولنے کے بعد کتنا اضافہ ہو گیا میرے فراق میں، کہ تجھ کو خبر نہیں کہ تجھے بھولنے کے بعد کتنا اضافہ ہو گیا میرے فراق میں۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں چاہیے میاں، درویش کو بھی نان جویں چاہیے میاں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں چاہیے میاں، درویش کو بھی نان جویں چاہیے میاں۔ اس معیار میں اور اتنی مقدار میں اعلیٰ شاعری کسی کو نصیب ہو جانا حرف عطا کرنے والے کا بڑا کرم ہوا کرتا ہے۔ مضمون کی تازگی، نئی مترنم اور چھو لینے والی زمینیں، لفظوں کی مضبوط بندش اور کسا کسایا مصرع، ان معاملات میں فیصل اجمی یکتا ہیں، اور ان جیسا ذخیرہ کسی ایک شاعر کے پاس نہیں ملتا۔ یہ کوئی آسان رتبہ اور سہل مقام نہیں ہے، ایک عمر کی مشکل جھیل کر یہ آسانی نصیب ہوتی ہے۔ سخن آباد پورا ہی انتخاب ہے، اس کا مزید انتخاب ایک اور پریشانی ہے۔ عشق میں سارا جہاں چھوڑ دیا، عشق میں سارا جہاں چھوڑ دیا، عشق بھی بعد ازاں چھوڑ دیا۔ عشق میں سارا جہاں چھوڑ دیا، عشق بھی بعد ازاں چھوڑ دیا، وقت حجرے میں بٹھا آیا ہوں، کیسا درویش کہاں چھوڑ دیا۔ اور یہ شعر سنیں کہ پکارتا ہوں تو جانے کہاں سے آتے ہیں، وہ ہاتھ مجھ کو بچانے کہاں سے آتے ہیں۔ زمین اپنے خزانے لٹاتی رہتی ہے، مگر زمین میں خزانے کہاں سے آتے ہیں۔ اور چہرہ بدل کے وہ تو زمانے کا ہو گیا، نقصان کتنا آئینہ خانے کا ہو گیا۔ اور شعر سنیں، اور اس شعر کی آمد کا میں گواہ بھی تو اس محفل میں اس جگہ موجود تھا۔ کیا شعر ہے کہ کہو ستارے شب سے کہ حوصلہ رکھے، کہو ستارے شب سے کہ حوصلہ رکھے، میں روشنی کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ کہو ستارے شب سے کہ حوصلہ رکھے، میں روشنی کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں یہ مضمون میں کچھ عبارتیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ حصہ، اور ان کی نظم کے بارے میں کہ فیصل اجمی قدر تاخیر سے نظموں کی طرف آئے، لیکن بس باعث تاخیر بہرحال ان کی غزل تھی۔ کیسی کمال نظمیں ہیں جو سخن آباد میں ہیں، اور جن کی طاقتور اور منفرد مصرے اپنی جگہ مکمل کہانیاں ہیں۔ لیکن یہ نظم جس کا ذائقہ دیگر نظموں سے بالکل الگ ہے، نہ بھولنے والی نظم ہے، اسے آپ کو سنائے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اس منظر، اس لمحے اور اس کیفیت کو گرفت کرنا، اور ایسے کمال طریقے سے گرفت کرنا۔ نظم ہے، نظم کا ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنا آخری حصہ ہوا سے لے چکا ہوں، میں اپنا آخری حصہ ہوا سے لے چکا ہوں، مگر آنکھیں ابھی تک نیم واں ہیں۔ وہ سب چہرے کہ جن کے نقش آپس میں ذرا ملتے ہیں اندر آ چکے ہیں، وہ سب چہرے کہ جن کے نقش آپس میں ذرا ملتے ہیں اندر آ چکے ہیں۔ ہجوم وارثاں ہے اور میں ہوں، ہجوم وارثاں ہے اور میں ہوں، اثاثے کاغذوں میں بند رکھے ہیں، انہیں کھولو مگر تقسیم سے پہلے میری آنکھیں ذرا آہستگی سے بند کر دو۔ آج سخن آباد کی اس تقریب پذیرائی میں صاحب شام فیصل اجمی عجیب طریقے سے شریک ہوئے ہیں۔ یہاں ان کی موجودگی اور غیر موجودگی ان کے کلام اور ان کے سکوت کے ساتھ ہے، اور یہ شمولیت طرفہ شمولیت ہے۔ انہوں نے خود بھی تو کہا ہے کہ یہ جو انعام حرف ہے فیصل،
یہ جو انعام حرف ہے فیصل خاموشی پر دیا گیا ہے.